السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 20واں، غیبت و چغلی کے بارے میں۔ غیبت پر وعید۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والے کہا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں، غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور وہ اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا نکل جائے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ بعض متقدمین کا قول ہے، یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے، یہ بھی غیبت ہے، چہ جائے کہ اس کی ذات کے نقص گنے جائیں۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں ناقبول ہوتی ہیں، اور اس پر گناہوں کی یورش یلغار ہوتی ہے۔ چغل خوری کا انجام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغلی خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آئے گا، دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حکمت: اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا، تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی، بئی وجہ اسے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔
چغل خور کی سزا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمار داری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا، میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ بس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو اللیث بخاری کا ایک واقعہ۔ حضرت ابو اللیث بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور 2 دینار جیب میں ڈال دیے۔ روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے، مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں 1 مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدتر سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا، جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ فرمان نبوی ہے، معراج کی رات میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہتے تھے، یعنی غیبت کرتے رہتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، رب ذوالجلال کی قسم، غیبت لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جلد تر مومن کے دین میں رخنہ ڈال دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہے۔ انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر تم فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا، جسے تو زندہ کھاتا تھا اب مردہ کو بھی کھا، اور وہ اسے کھائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کی بدبو اب کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی،
مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کے بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مشام ناک اس قسم کی بو کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ فرمان الہی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والے کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، جو مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے، مگر اس کی وعید عام ہے۔ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا، یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تاکہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہو کر پھر اس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے اندھیریوں سے رہائی حاصل ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ دبر کی طرح پھیر دے گا۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو وہ جب تک وہ خود معاف نہ کرے توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رہا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ تو قضا ادا کیے بغیر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ واللہ عالم۔